الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ نساء کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کا اصل موضوع ایک صالح معاشرے کی اساسات اور بنیاد فراہم کرنا ہے۔ معاشرہ در حقیقت خاندان اور گھر کا مجموعہ ہوتا ہے، لہذا ان آیات میں آیت نمبر 34 سے اللہ تعالیٰ ایک گھر اور ایک خاندان کی اصل بنیاد اور اساسات کو بیان فرما رہے ہیں۔ ایک گھر اور ایک خاندان ایک مرد اور ایک عورت کے رشتہ ازدواج منسلک ہو جانے سے وجود میں آ جاتا ہے۔ تو جب ایک گھر وجود میں آتا ہے تو وہ گھر در حقیقت ایک ادارہ ہوتا ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ اس کو کس طریقے سے چلایا جائے اللہ تعالیٰ ان آیات میں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد یعنی شوہر بیویوں پر حاکم ہے، نگراں ہے، بیویوں کے سربراہ ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ وبما انفقوا من اموالهم، اور بسبب اس کے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتا ہے، یعنی یہ مرد، یہ شوہر۔ جب رشتہ ازدواج کے ذریعے سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مالی ذمہ داری تو در حقیقت مرد پر عائد کی ہے، یعنی معاش کی ساری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ خود کی بھی اور اس کی زوجہ کی بھی اور تمام بچوں کی ذمہ داری مرد پر عائد کرتا ہے، عورتوں پر عائد نہیں کرتا، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ جب یہ گھر ایک وجود میں آتا ہے تو گھر کا کوئی نہ کوئی ایک سربراہ بھی ہوگا۔ وہ سربراہ یا تو شوہر ہو سکتا ہے اور یا تو بیوی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ یہ سربراہ در حقیقت مرد ہوگا، اس کو سربراہ مانا جائے گا، اس لیے کہ بغیر سربراہی کے کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی انسٹیٹیوشن نہیں چل سکتا، اس کا کوئی نہ کوئی ایک سربراہ بنانا ضروری ہے۔ یہ سربراہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا، یعنی شوہر کو بنایا، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، تم میں سے ایک کو بعض اعتبارات سے فضیلت دی۔ تو اس فضیلت کے بسبب اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کا سربراہ بنایا، اس لیے کہ وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ چونکہ معاشی ذمہ داری ساری کی ساری مرد پر عائد ہوتی ہے، عورت پر عائد نہیں ہوتی، بیوی پر عائد نہیں ہوتی۔ کفالت کی ساری ذمہ داری، خود اپنی کفالت، بیوی کی کفالت اور بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے شوہر پر عائد کی ہے۔ تو ان 2 وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس ادارے کا، اس انسٹیٹیوشن کا سربراہ شوہر کو بنایا۔ اس لیے پھر اب بیویوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فالصالحات قانتات، پس صالح عورتیں، نیک بیویاں تو وہ ہوتی ہیں جو کہ قانتات ہوتی ہیں، فرما برداری کی روش اختیار کرتی ہیں، تابع ہوتی ہیں، ایڈجسٹمنٹ کا رویہ اختیار کرتی ہیں، یعنی اپنے آپ کو مرد کے ساتھ ایڈجسٹ کرتی ہیں۔ دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ حافظات للغیب، وہ رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، بما حفظ اللہ، اس بنا پر کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے، یعنی ان کی یہ خصوصیت کہ وہ مرد کے راز کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ایک صفت سے جوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی در حقیقت تمام کے تمام انسانوں کے رازوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے بیوی کے پاس بھی مرد کی سب سے زیادہ راز ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑی رازدان ہوتی ہے بیوی۔ وہ چاہے تو کسی وقت بھی مرد کے راز کو افشا کر کے اسے بالکل برہنہ کر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ مرد کے تمام رازوں کی حفاظت کرنے والی ہے، غیب کی چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یعنی 2 خصوصیات اس کے اندر یہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر بیان کیا کہ اگر وہ اپنے مرد کو شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، فرمانبرداری کی روش اختیار نہیں کرتی، اور تم دیکھتے ہو کہ اس کے اندر اگر نشوز ہے تو پھر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ خواتین، وہ بیویاں جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہے کہ ان کے اندر سرکشی کی روش ہے، وہ سرکش ہو گئی ہیں، وہ اس گھر کے نظام کو دھرم بھرم کرنے پر تل گئی ہیں اور مرد کی سربراہی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ فعظوہن، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کو سمجھاؤ، ان کو واعظ کرو، کہو، ان کو وارن کرو، ان کو اچھی طریقے سے سمجھاؤ کہ اگر تم اس طرح سے کرو گی تو تمہارا بھی نقصان ہے کہ یہ گھر تباہ و برباد ہو جائے گا،
گھر کا نظام چل نہیں سکتا، پھر بھی وہ نہ مانے تو فاجروہن فی المضاجع، تو پھر ان کو ان کے خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو۔ یعنی یہ جو اصل وظیفہ ہے، زوجیت کا جو وظیفہ ہے، اس کام سے ان کو دور کر دو، گویا کہ سسپینڈ کر دو تو کچھ عرصے کے لیے، ان کو ان کے خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو۔ پھر بھی وہ نہ مانے تو وَضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو کوئی نہ کوئی سزا دو، یعنی پھر تم ان کو کوئی تھوڑی بہت سزا دے سکتے ہو۔ یہ جیسے کہ ہر ادارے کو چلانے کے لیے اگر اس کے ماتحت اس ادارے میں نشوز کا رویہ اختیار کرتے ہیں، سرکشی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، باس کو باس نہیں مانتے، تو در حقیقت یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے ہر ادارے میں کہ سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، اس کو وارن کیا جاتا ہے، اس کو وارننگ لیٹر ایشو کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی وہ نہ مانے تو اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے، اس کے بعد بھی نہ مانے تو اسے کوئی پنشمنٹ دی جاتی ہے، اس کو کوئی انکریمنٹ روک دیا جاتا ہے، اس کی کوئی پروموشن روک دی جاتی ہے، اس کی کوئی سیلری میں کٹوتی کر دی جاتی ہے، اس طرح کوئی پنشمنٹ دی جاتی ہے۔ تو گھر کو بھی اللہ تعالیٰ ایک ادارے کے طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے کہ اس کے اندر انسان کی پیدائش ہوتی ہے، انسان کی پرورش ہوتی ہے، یہ وہ ادارہ ہے، اس کے اندر جو پروڈکشن ہے وہ کیا ہے کہ وہ پروڈکشن انسان ہے۔ تو اس لیے اس کا بھی ایک نظم ہونا چاہیے، اس میں بھی ایک ڈسپلن ہونا چاہیے، اور اس ڈسپلن میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کا سربراہ بنایا اور بیوی کو کہا ہے وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ اور فرمانبرداری کی رویہ اختیار کریں گی، لیکن اگر وہ نشوز اور سرکشی پر اتر آتی ہیں تو ان کو اسی طریقے سے پہلے وارن کیا جائے، یعنی ان کو تنبیہ کی جائے، واعظ کیا جائے، سمجھایا جائے، اس کے بعد بھی وہ نہ مانے تو ان کا جو اصل کام ہے اس سے ان کو سسپینڈ کر دیا جائے، یعنی ان کو ان کے خوابگاہوں میں علیحدہ چھوڑ دیا جائے، اور اگر اس کے بعد بھی نہ مانے تو ایک حد تک انہیں پنشمنٹ بھی دینے کی اجازت ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، لیکن پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، تمہارا کہنا مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر اب ان پر کوئی الزام کی راہ تلاش مت کرو۔ یعنی اگر کسی پہلے ہی مرحلے میں، وہ سمجھانے کے مرحلے میں ہی وہ بات کو مان جاتی ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر حال میں ان کو جو ہے وہ دوسری سزا بھی اور تیسری سزا بھی دی جائے، بلکہ کسی بھی مرحلے میں اگر اس بات کو مان لیں، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ تو فَلَا تَبْغُونَ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر اب ان پر کوئی اور راہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ بھی بہت بلند ہے، بہت عالی شان والا ہے اور بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا، اب معاشرے کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ وہ آپس میں زدم زدہ پر اتر آئے، اب ان کے اندر کوئی نبھا نہیں ہو پا رہا، یعنی یہ 3 اسٹیپ اختیار کر بھی لیا گیا لیکن پھر بھی بیوی جو ہے وہ سرکشی سے باز نہیں آ رہی، تو پھر اب خاندان کے لوگوں کو، ان کے بڑوں کو اور ان کے بزرگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اب یہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم یہ اندیشہ رکھو کہ وہ زدم زدہ پر اتر آئے ہیں، ان کے درمیان اب یہ کشمکش بڑھ گئی ہے، تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر اب مقرر کر دو ایک حکم، یعنی ایک منصف، ایک انصاف کرنے والا اس شوہر کے خاندان سے، مرد کے خاندان سے، اور وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف، ایک انصاف کرنے والا اس عورت کے خاندان سے، ان کے گھر والوں سے، یہ دونوں آ جائیں اور دونوں ان میاں بیوی کے درمیان پیچ اپ کرانے کی کوشش کریں، ان کے اندر کچھ صلح اور موافقت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ان یریدا اصلاحا، اور اگر وہ واقعی اپنی اصلاح چاہتے ہیں، صلح چاہتے ہیں، یعنی بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان اس طرح سے کچھ شقاق اور زدم زدہ کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ اصلاح تو چاہتے ہیں لیکن خود سے کوئی آگے بڑھنا نہیں چاہتا، نہ بیوی آگے بڑھنا چاہتی ہے نہ شوہر آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر واقعی وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو پھر یہ کہ ان دونوں کے ذریعے سے، ان دونوں بزرگوں کے ذریعے سے وہ اپنی اصلاح کر لیں گے۔ یوفق اللہ بینہما، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت علم رکھنے والا ہے اور بہت باخبر ہے۔ اس کے بعد پھر وہی معاشرتی احکامات آگے چل کر دیے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کہ دین کی اصل بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا، جس کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو اور جن کو اسی لیے تخلیق کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، یہ اس کا مقصد تخلیق ہے انسان اور جن کا۔ تو اسی سے بات کی ابتدا کی جا رہی ہے کہ وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ ہی کی بندگی اختیار کرو، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اسی کے سامنے جھک جاؤ۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کے ساتھ شرک مت کرو۔ یہ تمام باتوں کی اصل بات ہے، یہ دین کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن خوبی کی روش اختیار کرو، اچھا سلوک اختیار کرو۔ یہ قرآن حکیم کا جیسا کہ اسلوب میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد اکثر و بیشتر جگہ پر والدین کے حق کا فوراً تذکرہ کرتا ہے، گویا کہ اللہ کے حق کے بعد کسی پر کوئی حق عائد ہوتا ہے تو در حقیقت وہ والدین کا پر حق عائد ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بیان کیا جا رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان اور خوش اسلوبی کے روش اختیار کرو، اچھا سلوک کرو۔ پھر والدین کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور ہمسایوں کے ساتھ،
جو کہ تمہارا قرابت دار ہے، یعنی وہ ہمسایہ بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، اور تمہارا قرابت دار بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو وہ سب سے زیادہ مستحق ہے تمہارے حسن سلوک کا، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک اختیار کرو۔ والجار الجنوبی، اور وہ ہمسایہ جو کہ اجنبی ہو، یعنی اگر تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اجنبی بھی ہے لیکن تمہارا ہمسایہ ہے، تمہارے گھر کے قریب رہتا ہے، پڑوسی ہے، تو اس کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ والصاحب بالجنب، اور وہ جو کہ تمہارا ہم مجلس ہے، ہم نشیں ہیں، یعنی عارضی طور پر تمہارا ہمسایہ بن گیا ہے، ساتھ بیٹھنے والا۔ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں تو وہ عارضی طور پر آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، جہاز پر سفر کر رہے ہیں تو جو آپ کے پڑوس میں عارضی طور پر آپ کا پڑوسی ہے، اس کے بھی حقوق آپ پر عائد ہوتے ہیں۔ آپ کہیں اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کسی روڈ پر چل رہے ہیں تو ظاہر ہے اس روڈ پر صرف آپ اکیلے نہیں ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو کہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، اس کا بھی حق آپ پر عائد ہوتا ہے کہ اس کا بھی حق کا خاص خیال رکھو، اس کو بھی راستہ دو، اور اس کو بھی جو حقوق اس روڈ کے حوالے سے عائد ہوتے ہیں اس کا بھی خاص خیال رکھو۔ تو ہمسائے کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خاص طور پر بیان کیا کہ سب سے پہلا اور اولین حق تو وہ ہمسایہ ہے کہ جو کہ تمہارا قرابت دار بھی ہے، پھر نمبر 2 وہ ہمسایہ جو کہ تمہارا قرابت دار نہیں ہے، اور وہ جو کہ تمہارا عارضی ہمسایہ ہے، جو کہ عارضی طور پر تمہارے ساتھ کبھی سفر میں، کبھی جہاز پر، کبھی بس میں بن جاتا ہے، تو اس کے بھی حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بار بہت زوردار انداز سے اس بات کو بیان کیا کہ ایک بار آپ آئے صحابہ کے درمیان اور قسم کہا کہ واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، 3 مرتبہ اس بات کو بیان کیا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ پریشان ہوئے اور پوچھا کہ من یا رسول اللہ، کس کے بارے میں آپ یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں؟ آپ نے بیان کیا کہ وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں، یعنی وہ حقیقی ایمان کی اللہ کے رسول در حقیقت نفی کر رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ یہ بات ہو نہیں سکتا کہ مسلمان کے ہاتھ سے کسی کو کوئی ایذا پہنچے، اور یہاں تک کہ اس کا پڑوسی کو، اس کے ہمسائے کو اس سے کوئی ایذا پہنچے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول نے اس کے ایمان کی نفی کر دی۔ تو یہاں پر بھی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ پڑوسی کے حقوق کو خاص طور پر بیان کر رہے ہیں کہ والجار ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور پھر تمہارا حق عائد ہوتا ہے مسافروں کے ساتھ، وہ جو کہ مسافر ہیں ان کے بھی حقوق ادا کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو کہ تمہارے ملک یمین ہیں، تمہارے غلام اور کنیز ہیں، ان پر جو بھی تم پر حق عائد ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی روش اختیار کرو۔ یعنی اب تو وہ غلامی اور کنیزوں کا دور الحمدللہ ختم ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اس کی جگہ ملازم آ گئے ہیں، کوئی تمہارا ملازم ہے، تمہارا کوئی سب آرڈینیٹ ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک اختیار کرنا چاہیے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو جو کہ اترانے والے ہیں، اور فخورا جو کہ بڑائی پر فخر کرنے والے ہیں، شیخی خورے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود بھی بخل کرتے ہیں، کنجوسی کی روش اختیار کرتے ہیں، اپنے مال کو غریبوں اور مسکینوں کے لیے خرچ نہیں کرتے، دوسروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا ہی مشورہ دیتے ہیں، لوگوں کو بھی اسی بات کا مشورہ دیتے ہیں کہ تم اس طرح سے مال غریبوں اور مسکینوں پر مت لگاؤ۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے نوازا ہے، اس کو وہ لوگوں کو بتاتے نہیں، ظاہر نہیں کرتے کہ کوئی ہم سے مانگ ہی نہ لے، تو اس کو بھی وہ لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس قدر بخیل ہوتے ہیں۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پر کافروں سے مراد ناشکر ہیں در حقیقت، کہ ایسے ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ تو بہت اہانت آمیز عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو لوگوں کے دکھانے کے لیے، یعنی تو وہ بخیل ہے جو کہ مال کو کسی طرح خرچ ہی نہیں کرتا، غریبوں اور مسکینوں کے لیے اور لوگوں کی ضرورت کے لیے مال کو اپنی اس کے ہاتھ جو ہے وہ جیب میں جاتے ہی نہیں کہ وہ مال کو خرچ کرے۔ اور دوسری وہ صفات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر وہ خرچ کرتا بھی ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہ ایمان نہیں رکھتے نہ تو اللہ پر اور نہ تو آخرت پر۔ اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو وہ کبھی بھی ریاکاری نہیں کریں گے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں گے۔ تو در حقیقت یہ کون ہے؟ یہ اصل میں شیطان کے ساتھی ہیں۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا، تو جس کا بھی ہو شیطان ساتھی، فساء قرینا، تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی، جس نے شیطان کو اپنا دوست اور ساتھی بنا لیا، اس نے بہت بڑی دوستی گانٹھ لی ہے۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، پھر اظہار افسوس کے انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ ان کا کیا نقصان ہو جاتا ہے، ان کو کیا ہو گیا ہے اگر یہ
ایمان لے آتے اللہ تبارک تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق میں سے ان کو دیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ ہی نے ان کو مال دیا ہے تو ان کا یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو لازماً وہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے وہ لازماً خرچ کریں گے، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو ذرے کے برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بالکل حساب بے باک کر دیں گے، وہاں پر کسی کے ساتھ معاملہ اور کسی کے ساتھ ظلم ذرے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر وہ ہو نیکی خیر تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا کریں گے۔ وَإِن يُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے بڑا اجر، بڑا ثواب جو ہے وہ اپنے پاس سے خاص طور پر عطا کریں گے نیکی کا۔ یعنی نیکی کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دیتے ہیں، اور اپنے پاس سے خاص اجر اللہ تعالیٰ یہاں وہاں آخرت میں دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اب چونکہ آخرت کا تذکرہ کیا گیا تو آخرت کا ایک خاص نقشہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے کہ ذرا پھر اس دن کا تصور کرو کہ کیا ہوگا اس دن جب ہم ہر امت پر ایک گواہ لے کر آئیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ لے کر آئیں گے ان کے خلاف۔ یعنی آخرت میں یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب ہر امت کو کھڑا کریں گے تو اس امت پر گواہی دینے والا، دین کی کو پیش کرنے والا جو بھی نبی یا رسول ہوگا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو لے کر آئیں گے۔ وہ پہلے گواہی دے گا کہ میں نے اللہ کے اس پیغام کو اس امت تک، اس قوم تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس امت سے محاسبہ ہوگا اور اس امت کو پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ہم کھڑا کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے اس پیغام کو پہنچا دیا تھا، میرے اس دعوت کو، میرے اس پیغام کو آپ نے پہنچا دیا تھا جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیں گے کہ ظاہر ہے کہ اس کو ہم نے پہنچا دیا تھا۔ پھر اب امت کو محاسبے کے لیے کھڑا کیا جائے گا کہ جب ان کے ذریعے سے تمہیں یہ بات پہنچ گئی تھی تو کیا تم نے پھر اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو اس کیفیت کو یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس دن کیا ہوگا جب کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے محمد ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ بنائیں گے۔ یعنی آپ کو ان کے خلاف گواہی دینی پڑے گی، آپ کی گواہی ان کے خلاف پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بار اس آیت کو سنا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار آپ نے یہ کہا کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ سب سے پہلے تو آپ کو تردد ہوا کہ میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ نہیں، مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور ہی لطف آتا ہے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے پھر سورہ نساء پڑھنی شروع کی بالکل شروع سے، اور جب اس آیت پر پہنچے آیت نمبر 41 پر تو آپ نے کہا حسبک، حسبک، رک جاؤ، اور آنکھ بند کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ قرآن سنا رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنی آنکھ کھول کر دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ وہ وقت آئے گا کہ مجھے اس امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس آخری خطبہ میں یہ گواہی لے بھی لی۔ یعنی وہ تمام لوگ جو جمع ہوئے ان پر جب اپنا وہ آخری خطبہ آپ نے بیان کیا جو کہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے وہ گواہی بھی لی۔ آپ نے کہا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ تمام کے تمام لوگ نے بیک زبان اس بات کو کہا کہ انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے پہنچا دیا بلکہ حق دعوت ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا۔ آپ نے پھر اللہ کو گواہ بنایا اور کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ آپ نے یہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور لوگوں کی طرف بلند کی کہ اللہ تو بھی گواہ رہے، تو بھی گواہ رہے، تو بھی گواہ رہے کہ میں نے یہ پیغام، مجھے جو ذمہ داری دی گئی تھی میں نے ان تک پہنچا دیا، ان تمام کے تمام لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا یہ حق نصیحت، یہ حق شہادت ادا کر دیا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، کہ اب پہنچائے وہ جو یہاں موجود ہے ان لوگوں کو جو کہ یہاں موجود نہیں ہے۔ گویا کہ اب یہ ذمہ داری وہ اپنی امت پر دے کر چلے گئے کہ اب تم لوگ اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچاؤ، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے، میں نے تم تک پہنچا دیا اور تم اس کو پوری دنیا تک پہنچاؤ۔ تو یہ وہ گواہی ہے، اور یہ وہ جو گواہی کا نظام ہے جو کہ آخرت میں قائم ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ کیا کیفیت ہوگی اس دن کے جس دن ہم ہر امت پر ایک گواہ بلائیں گے اور آپ کو ہم ان کے خلاف گواہ بنائیں گے، آپ ان پر گواہی دیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول،
اس دن آرزو کریں گے، تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور وہ جنہوں نے کہ رسول کی نافرمانی کی، لو تسوا بہم الارض، کاش کہ آج زمین برابر کر دی جائے، یعنی یہ زمین پھٹ جائے، میں اس میں دھس جاؤں اور آج زمین جو ہے اس پر برابر کر دی جائے، یعنی میرا وجود ختم ہو جائے، میں نظر ہی نہ آؤں۔ وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کر انکار کریں گے، کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں، وہ سوچیں کہ اس دن وہ یہ تصور کریں گے۔ وہ لوگ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کر رہے ہیں، ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ لو تسوا بہم الارض، کاش کہ آج انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے، یعنی اگر وہ زمین کے اندر دھسا بھی دی جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے۔ پھر آگے وہی بات جو کہ عبادت کے ضمن میں بیان کی گئی تھی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ مضمون کو وہیں سے جوڑا جا رہا ہے، اور عبادت کی جو اصل بنیاد اولین شے جو ہے وہ نماز ہے، لہذا نماز سے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کی جگہ کے قریب بھی مت جاؤ، وانتم سکارا، اگر تم نشے میں ہو، حالت نشے میں ہو تو پھر نماز کی جگہ کے قریب بھی مت جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو بھی تم کہہ رہے ہو، جو بھی تم اپنی زبان سے بات کہہ رہے ہو تم اس کو سمجھنے لگ جاؤ۔ ولا جنبا الا عابری سبیل، اور اسی طرح حالت جنابت میں بھی تم نماز کی جگہ کے قریب مت جاؤ، الا عابری سبیل، سوائے یہ کہ اس طرف گزر جانا ہی پیش نظر ہو، یعنی اس جگہ سے محض گزر جانا ہی پیش نظر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل نہ کر لو، یعنی اگر حالت جنابت میں ہو تو جب تم غسل کر لو تبھی تم نماز کی جگہ کے قریب جاؤ۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم ہو مریض اور یا ہو حالت سفر میں، او جاء أحد منکم من الغائط، اور یا تم میں سے کوئی آیا ہو جائے ضرورت سے فارغ ہو کر، رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہے، او لامستم النساء، اور یا اگر تم میں سے کوئی آیا ہو اپنی بیویوں کے پاس سے، یعنی یہ ہے کہ اگر وہ جائے ضرورت سے فارغ ہو کر آیا ہے تو اس پر وضو لازم ہو گیا نماز کے لیے، اور اگر اپنی بیویوں کے پاس سے آیا ہے تو پھر اس پر غسل لازم ہو گیا، اور فلم تجدوا ماء، پھر تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تم تیمم کر لو پاک مٹی کا، قصد کر لو پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور پھر اس سے مسح کر لو اپنے چہرے پر بھی اور اپنے ہاتھوں پر بھی۔ یعنی یہ تیمم کا حکم یہاں پر بیان کیا گیا کہ تم میں اگر کوئی مریض ہے حالت سفر میں ہے، اس کو پانی نہیں مل رہا اور اس کو وضو کی ضرورت پیش آ گئی، مرض کی وجہ سے وہ پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، یا حالت سفر کے اندر اس کو پانی دستیاب نہیں ہے اور اس کو وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے، تو ان دونوں ضروریات کے لیے وہ پاک مٹی کا قصد کرے، اس پر ہاتھ مارے، اور پھر یہ ہے کہ اس کا مسح اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر کر لے، تو یہ وضو اور غسل کے قائم مقام ہوگا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اب کچھ اہل کتاب کی طرف رخ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ جو شریعت دی جا رہی ہے اور یہ جو دین دیا جا رہا ہے، اس دین کے علمبردار اور اس دین کے کسٹوڈین پہلے سے موجود ہیں اہل کتاب، انہوں نے اس دین کے نقشے کو چونکہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اسی دین پر دوبارہ واپس آ جاؤ جو دین وہ تم کو پیش کر رہے ہیں، اور یہ جو حقیقی دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے اس راہ سے وہ تم کو بھٹکا دینا چاہ رہے ہیں۔ لہذا ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب میں ایک حصہ دیا گیا تھا، یشترون الضلالۃ، انہوں نے تو گمراہی کو مول لیا ہے، گمراہی خرید لی ہے، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اصل راستے سے بھٹک جاؤ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ان دشمنوں سے خوب واقف ہے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور حمایتی اور اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، یہودیوں میں سے بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہ تحریف کرتے ہیں کلمے کو اس کی اصل جگہ سے، اس کو بدل دیتے ہیں بات کو اس کی اپنی اصل جگہ سے۔ ان کے یہ کردار جو ہے وہ سورہ بقرہ میں انتہائی تفصیل سے ہمارے سامنے آ چکا۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، لیکن اس کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور کہتے ہیں کہ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، سنو وہ بات جو پہلے نہیں سنائی گئی، یعنی اس بات کو اس انداز سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک طنز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تانے کا سا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی ان کی وہ بات سنو جو اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں سنی۔ وَرَائِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا کو اپنی زبانوں سے موڑ کر کہتے ہیں، یعنی رائنا ایک بڑا اچھا مجلسی کلمہ تھا جس کا تذکرہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے، اس کو وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اپنی زبان کو تھوڑا سا موڑ کر
اور اس کو رائنا کہہ دیتے تھے کہ یعنی اے ہمارے چرواہے. یعنی رائنا کے معنی تو یہ ہے کہ ذرا ہم پر نظر کرم کیجئے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می، لیکن اس کو وہ اپنی شرارت نفسی کی وجہ سے کچھ دوسرے الفاظ سے اور اپنی زبان کو موڑ کر اور اس طرح سے یہ وہ کہتے تھے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ کوئی تان آ جائے. وطعناً فی الدین، اور اس طرح وہ دین پر تان کرتے ہیں، دین پر ہوٹنگ کرتے ہیں. یعنی اگرچہ وہ ہوٹنگ تو ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے اور دین پر اس طریقے سے وہ ہوٹنگ کرتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کاش کہ وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. سمعنا وأطعنا کہتے سمعنا وعصینا کے بجائے واسمع وانظرنا، اور اسمع غیر مسمعین کے بجائے کہتے اسمع وانظرنا، کہ ذرا سنیے اور ذرا ہم پر نظر کرم کیجئے. لکان خیر لہم واقوم، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر بھی ہوتا اور زیادہ درست بات بھی ہوتی. لیکن ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے اس کفر کی پاداش میں، ان کے اس انکار کرنے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، بس اب وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے مگر یہ کہ ان میں سے تھوڑے ہیں جو کہ بات کو مانیں گے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے وہ لوگوں جن کو کہ کتاب دی گئی ہے ایمان لے آؤ جو کہ ہم نے نازل کیا ہے، اور یہ وہ شے ہے کہ جو کہ تصدیق کرنے والی ہے جو کہ تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. یعنی یہ جو ہم نے کتاب نازل کی ہے یہ اس کا مصداق بن کر آئی ہے جو کہ تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اس کو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے. من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مسخ کر دیں. یعنی وہ آخرت کا دن آ جائے کہ جس کے اندر تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائے، اور یا یہ ہے کہ دنیا کا وہ عذاب آ جائے کہ جس کے اندر چہرے مسخ کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اصحاب سبت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے تم اللہ کے اس رسول پر اور اس کتاب پر ایمان لے کر آ جاؤ. تو من قبل ان نطمس وجوہا، کہ اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، مسخ کر دیں. فنردوہا علی ادبارہا، اور پھر ہم اس کو اس کے پیٹھ کے بل الٹ دیں، اس کو اس کے پیٹھ کے بر پھیر دیں. اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اور یہ ہے کہ ہم ان پر لعنت کریں جیسا کہ ہم نے لعنت کی تھی اصحاب سبت پر. یعنی یہ ان اصحاب سبت پر جس طرح سے یہ دنیا میں عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو یہاں پر گنوا رہے ہیں کہ کہیں ایسا معاملہ تمہارے ساتھ نہ ہو جائے. اس سے پہلے تو تم اس کتاب پر ایمان لے کر آ جاؤ. وکان امر اللہ مفعولا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے وہ تو پورا ہونے والا ہے. اگر تم نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق تو تم پر وہ عذاب آئے گا اگر تم ایمان لے کر نہیں آئے اور جان بوجھ کر تم کفر پر ہی اڑے رہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے عقائد اور اعمال کچھ بھی ہوں یہ تو لازماً جنت میں ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ خواہ ان کے اعمال اور عقائد میں شرک ہو پھر بھی جنت میں جائیں گے. لہذا بیان کیا جا رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ تو اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور وہ بخش دیتا ہے، معاف کر سکتا ہے اس کے سوا لمن یشاء، جس کے لیے بھی وہ چاہے، جس کو بھی وہ چاہے. یعنی یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ تمہارے دین میں شرک شامل ہو چکا ہے، تم شرک کو اختیار کر چکے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ ہم تو بخشائے ہیں اور ہم تو جنتی ہیں اور تم بہت بے پرواہ ہو. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں دیکھو اس بات کو جان لو کہ شرک جیسے گناہ کو تو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے. یہ وہ گناہ ہے جو کہ کبھی معاف نہیں ہوگا. ہاں اس کے سوا جو بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کے لیے چاہے گا معاف کر سکتا ہے. یعنی کوئی گناہ پر کھلی چھوٹ نہیں دے دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ شرک کو تو میں کبھی بھی کسی صورت بھی معاف نہیں کروں گا جب تک کہ تم نے اس سے رجوع نہ کیا ہو اور سچے دل سے توبہ نہ کیا ہو. لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ میں جس کے لیے چاہوں گا معاف کر سکتا ہوں. ومن یشرک باللہ، تو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے فقد افترا اسما عظیما، تو اس نے تو بہت بڑا بہتان باندھ لیا. الم تر الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کہ اپنے آپ کو بڑا مزکی سمجھتے ہیں، بڑا مقدس سمجھتے ہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہیں اور ہم صحیح راستے پر ہیں اور ہم ہی ہیں بالکل جو کہ حق پر ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا تزکیہ والا اور بڑا مقدس سمجھتے ہیں، بڑا پاک سمجھتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے کہ وہی مقدس کرتا ہے، وہی تزکیہ عطا کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اسی کو ہی وہ پاک کرے گا. اور یہ تو اپنے کرتوتوں کی سزا لازماً پائیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ تعالیٰ تو پھر ان پر کوئی ظلم نہیں کرے گا دھاگے کے برابر بھی. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو ذرا یہ کیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، کیسے یہ اللہ تعالیٰ پر افترا کر رہے ہیں. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہر حال میں بخشائے ہیں، ہمارا گروہ جو ہے وہ تو ہر حال میں جنت میں جائے گا چاہے ہم جیسے بھی اعمال کرتے رہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی پر جھوٹ باندھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے کسی گروہ کی ذمہ داری نہیں دی ہے کہ میں فلاں گروہ کو جنت میں ڈالوں گا خواہ وہ اس کے کیسے ہی اعمال ہوں. تو ذرا دیکھیے کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور یہی صریح گناہ، یہی واضح گناہ ان کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔